اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ہمزہ کی ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 سخت گناہوں پر عذاب کی وعید کی ہے اور عذاب کی شدت کا بیان بھی بتایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ یعنی کہ ہمزہ کے معنی ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب کا تذکرہ کرنا، اور لمزہ کے معنی روح بروح کسی کو طعنہ دینا، برا بھلا کہنا۔ یہ دونوں چیزیں سخت گناہ ہیں۔ کسی کی غیبت کرنا اس لیے بھی بڑا گناہ ہے کہ اس بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ مجھ پہ کیا الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ پیش کر سکے، اور کسی کو روبرو برا کہنا اس کی توہین و تذلیل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس آیت کے ذریعے اللہ کے بندوں میں وہ بدترین لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوسروں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں، بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے للذی جمع مالا وعددا یحسب انہ مالہ اخلدا، جس نے مال جوڑا گن گن کے رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رہے گا، اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ تیسری خصلت جس پر عذاب کی وعید ہوئی ہے اس صورت میں جو آئی ہے وہ مال کی حرص و محبت ہے۔ اسی وجہ سے وہ اسے بار بار گنتا رہتا ہے۔ مال جمع کرنا کوئی حرام یا گناہ نہیں ہے، لیکن وہ مال جس کے حقوق اور واجبات ادا نہ کیے گئے ہوں، یعنی کہ زکوٰۃ کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، اور اللہ کی رضا میں جو خرچ نہ کیا کو، جو حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے شمار کی ہیں لوگوں کے ہم پر، حقوق اللہ نے جو عائد کرے ہم پر کہ لوگوں کی مدد کرنا، کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں جو اللہ کا حق بنتا ہے ہم نے اس میں سے نہیں کیا تو وہ مال کی محبت، اور پھر وہ دین سے غافل ہو جاتا ہے، اس مال کی محبت میں دین سے غافل ہو جاتا ہے، وہ مال عذاب کا سبب بنے گا۔ اگر کوئی شخص مال ہے اس کے پاس لیکن وہ اللہ کے احکام کے مطابق اس کو خرچ کرتا ہے، جتنا اللہ نے کو بتایا ہے کہ آپ نے اتنا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، چاہے زکوٰۃ کی صورت میں، چاہے صدقے کی صورت میں، چاہے فطرے کی صورت میں، یا کسی کی اللہ کی رضا کے خاطر کسی کی مدد کرنا، تو وہ مال شمار نہیں ہوگا۔ اس آیت کے ذریعے اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں نشاندہی کی گئی ہے جو مال کی محبت میں دین سے غافل ہو جاتے، اسے بار بار گن کر گمان کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اس مال کے بارے میں کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا، کہ یعنی کہ ایسے شخص کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں جو کچھ بھی پڑے وہ اس کو توڑ پھوڑ دے گی۔ جو انسان مال کی محبت میں اس قدر آگے نکل جائے کہ اسے دین اور دنیا دونوں سے غافل ہو جائے تو وہ ایسی آگ میں پھینکا جائے گا جو اس کو توڑ پھوڑ دے گی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کیا تو نے جانا ہے وہ روندنے والی کیا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے نار اللہ موقدہ، اللہ کی آگ بھڑک رہی ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جو اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے۔ آگ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے میں اس آگ کی سخت اور ہولناک ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آگ کس قدر سخت ہوگی، ہولناک ہوگی، کیونکہ اس میں اشارہ وہ اللہ کی طرف سے بھڑکائی گئی آگ ہے کہ جو اللہ نے بھڑکائی ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کو گن گن کر اور اپنی ملکیت سمجھ کر رکھتے ہیں۔ آگے کیا حال بتا رہے ہیں ان کا التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں میں چڑھ جائے گی، انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی، فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔
یعنی کہ جو آگ اللہ تعالیٰ نے بھڑکائی ہے، اب اس کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ اس آگ کی کیفیت یہ ہوگی جو بدن کو لگتے ہی دلوں تک جا پہنچے گی۔ جہنم کی آگ کی یہ خصوصیت اس لیے ذکر کی گئی ہے کہ دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ جہنم کی آگ بحالت حیات دل کے جلنے کی اذیت انسان کو محسوس ہوگی، اور اس آگ کو اس کے بعد ان پر بند کر دیا جائے گا۔ کس حالت میں بند کر دیا جائے گا؟ اس طرح کہ وہ آگ کے بڑے بڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ کسی کو آگ کے صندوق میں بند کر دیا جائے، یعنی کہ اس شخص کو اس آگ میں بند کر دیا جائے گا اور اسی آگ میں وہ قیامت تک جھلستا رہے گا۔ یہ سزا ہے اس بڑے گناہوں کی طرف جس میں اس صورت میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک غیبت، ایک عیب اور مال کو گن گن کے رکھنا، اس کا حق ادا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جن باتوں کی طرف لانا چاہ رہا ہے، سمجھانا چاہ رہا ہے، ہم سمجھیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے اور قرآن پاک بہتر پڑھنے اور سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔